بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں ہوں محمود احمد اور اسلامک اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ ہم اس وقت موجود ہیں مکہ المکرمہ میں، اور آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی نایاب ویڈیو ہے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں غار ثور پر زیارت کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور لائک اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ابھی ہم نے ادھر سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ حرم کے ساتھ ہی ہمارا ہوٹل ہے، یہ ہجرہ روڈ پر۔ ادھر سے ہم نے گاڑی لی ہے تو ہم جا رہے ہیں غار ثور پر۔ یہ وہ رستہ ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا تو ان راستوں سے گزرتے ہوئے آپ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر کر غار ثور تک پہنچے تھے، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ موجود تھے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا تاکہ جو لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں وہ امانتیں ان لوگوں کو واپس لوٹائی جا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ یہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا تھا، اور جہاں پر خانہ کعبہ تھا۔ لیکن چونکہ یہ اللہ پاک کا حکم تھا تو آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کے سفر کا آغاز کیا۔ ہم ان راستوں سے گزر کر یہاں غار ثور پر پہنچ رہے ہیں جہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ تمام عازمین حج اور عمرہ زائرین جو مکہ عمرہ کے لیے آتے ہیں اور حج کے لیے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیارات مقدسہ کی زیارت کریں، اور ان میں غار حرا اور غار ثور یہ خصوصی طور پر ہر حاجی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچیں۔ تو ہم بھی غار ثور پر آج زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ دو میرے ساتھی بھی ہیں، ایک شاہد رفیق صاحب اور دوسرے قاری فیاض صاحب۔ ہم یہاں پر گاڑی ہمیں اتار رہی ہے تو ادھر سے ہم پیدل آگے سفر کریں گے۔ یہ میرے ساتھی ہیں شاہد صاحب اور قاری فیاض صاحب۔ تو ادھر سے ہم اب پیدل غار ثور کی طرف جائیں گے۔ وہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس پہاڑی کی چوٹی پر غار ثور ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت یہاں پر قیام کیا تھا، جب کفار مکہ مشرکین مکہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے
تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے غار ثور کے دہانے پر جالا بن دیا تھا اور وہ یہاں سے کفار مکہ واپس چلے گئے تھے۔ اس غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کپڑے کے ٹکڑوں کے ساتھ اور مختلف وہاں سے کنکریوں کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے جب کوئی چیز نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی مبارک کو اس سوراخ کے اوپر رکھ دیا اور وہاں سے سانپ بار بار آپ کے پاؤں کو ڈس رہا تھا، لیکن آپ نے وہاں سے پاؤں اپنا نہ اٹھایا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بے پناہ محبت تھی جس کی وجہ سے آپ کو یار غار ثور بھی کہتے ہیں اور صدیق اکبر بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر سعودی گورنمنٹ نے اب حجاج اکرام اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے ایک روڈ اور یہ روڈ ادھر تعمیر کر رہے ہیں تاکہ حاجی حضرات غار ثور پر آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ یہاں پر کبوتروں کو حاجی حضرات دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور یہاں سے پھر اوپر جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے اوپر تک پہنچنے کا، یہ پیدل۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اوپر تک کے سفر میں آپ کے ساتھ رہیں۔ قاری فیاض صاحب اور شاہد رفیق بھائی یہ دانہ ڈال رہے ہیں کبوتروں کو۔ سعودی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ عمرہ زائرین تمام زیارات مقدسہ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور یہاں تک